بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری پہنچ آپ تک آسانی سے ہو سکے اور ہم جو کچھ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین، سبسکرائب کرتے وقت ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا پریس کر لیجیے گا۔ ناظرین، بھٹو اور عمران خان، کیا تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے؟ جی ہاں ناظرین، آپ آنکھیں بند کریں اور 70 کی دہائی میں چلے جائیں۔ آپ کو لگے گا جیسے یہ 70 نہیں 2021 ہے۔ صرف شخصیات بدلیں اور چند واقعات کا جائزہ لیں تو آپ ششدر رہ جائیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے یا کم از کم نئے روپ میں پرانے درشن کرا رہی ہے۔ کہتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ ہم نے بھی یہی دیکھا اور یہی سنا، اس لیے وہیں پر موجود ہیں جہاں برسوں پہلے کھڑے تھے، کولو کے اسی بیل کی طرح جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے اور وہ دائرے میں برسوں سے چکر لگاتا رہتا ہے۔ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے آج کل کے حالات کو اگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم واپس 77 کی طرف گامزن ہیں۔ نجومی نہیں، اس لیے مستقبل کے بارے میں کوئی حتمی رائے تو نہیں دے سکتا۔ اتنا جانتا ہوں کہ سمت بالکل بھی ٹھیک نہیں، اور سمت اگر ٹھیک نہ ہو تو منزل تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ 1970 کے عام انتخابات کے دوران بھٹو صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر نہیں تھے، بلکہ شیخ مجیب کو ان پر واضح برتری حاصل تھی، جو انتخابی نتائج میں بھی سامنے آئے۔ چونکہ یہ ملکی تاریخ کے پہلے انتخاب تھے، اس لیے اس وقت فوجی جنتا قبل از وقت دھاندلی، بندے توڑنے یا غائب کرنے کی سیاست سے ناواقف تھی، اس لیے سرے عام شکست کھا گئی۔ ملک بھر کے انتخابی نتائج میں دوسرے نمبر پر آنے والے بھٹو اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان اور جنرل گل حسن کی آنکھوں کا تارا تھے۔ اس لیے جب پاکستان کو 71 کی جنگ میں بھارت نے شکست دی اور فوج کے اندر سے رد عمل آیا تو یحییٰ خان نے اقتدار بھٹو کو دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ گل حسن کو اندرونی سازش کے انعام میں فوج کا کمانڈر ان چیف لگایا گیا اور کچھ عرصے میں جب گل حسن نے پرزے نکالنے کی کوشش کی تو انہیں فارغ کر دیا گیا۔ بھٹو بھی عمران خان کی طرح فوج کی مدد سے ہی اقتدار میں آئے تھے۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کو سنبھالنے اور ملک کو نیا آئین دینے جیسے عظیم کارناموں میں ان کے ساتھ ساتھ کچھ تباہ کاریوں کا بھی سلسلہ کیا اور ان کی بنیاد رکھی، جن میں سب سے اہم عدم برداشت کا فروغ تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ بھٹو دور میں ایک غیر اعلانیہ ماشاء اللہ لگا ہوا تھا۔ وہ تنقید پسند کرتے تھے اور نہ ہی برداشت کرتے تھے۔ انہوں نے دلائی کیمپ بنوائے اور اپنے مخالفین کو جیلوں اور دلائی کیمپوں میں بھیجا، میڈیا پر پابندیاں لگائیں۔ آج کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے۔ جے اے رحیم اور معراج محمد خان نے پیپلز پارٹی بنانے اور بھٹو کو بھٹو بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، مگر اقتدار میں آتے ہی دونوں بھٹو کے عطاب کا شکار ہوئے۔ عمران خان کا جہانگیر ترین اور اکبر ایس بابر کے ساتھ اپنایا گیا رویہ دیکھیں تو آپ کو بھٹو کا جے اے رحیم اور معراج محمد خان کے ساتھ اپنایا گیا رویہ یاد آئے گا۔ بھٹو کے دور میں میڈیا پر بھی کڑی پابندیاں تھیں۔ کراچی کے معروف ٹریڈ یونین رہنما منظور رضی، جی ہاں، منظور رضی نے ایک بار بتایا کہ ہم بائیں بازو کے لوگوں نے بھٹو کی بھرپور حمایت کی تھی، مگر اقتدار میں آتے ہی بھٹو صاحب نے ہم سب کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ بھٹو نے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی خفیہ نگرانی کا کام بہت تیز کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے خفیہ ایجنسی ISI میں سیاسی سیل بھی جناب بھٹو نے ہی متعارف کروائے تھے۔ اس سب سے ہٹ کر بھٹو نے ریاست میں مذہب کے استعمال کو بھی دوام بخشا۔ بھٹو نے ایک حساس نوعیت کے مذہبی معاملے پر قانون سازی کی اور آخر تک اس کا کریڈٹ لیتے رہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب وہ کہتے تھے کہ میں نے 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا۔ جی ہاں، وہ 90 سالہ مسئلہ یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کو انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے غیر مسلم قرار دلوایا تھا۔ یہ ان کا کارنامہ تھا۔
ریاستی امور میں مذہبی اجارہ داروں نے ہتھیار ڈالنے کی ایسی مثال قائم کی ہوئی تھی کہ آج بھی پاکستان کسی نہ کسی شکل میں اس کے نتائج بھگت رہا ہے۔ بھٹو کے سامنے اپوزیشن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اپوزیشن بالکل ایسے ہی بے بس تھی جیسے آج ہے۔ اسے تاریخ کا جبر کہیں یا حسن اتفاق کہ بھٹو کے خلاف اپوزیشن کی اتحاد کی سربراہی مفتی محمود نے کی تھی، اور آج عمران خان کے خلاف اپوزیشن اتحاد کے سربراہ اسی مفتی محمود کے بیٹے فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ بھٹو کوئی اتنے توہم پرست نہیں تھے، لیکن ان کی ماں کو بچپن میں ایک ہندو جوتشی نے بتایا تھا کہ وہ بڑا نام کریں گے اور غیر طبعی موت مریں گے۔ بھٹو کو اپنی ماں کا کمپلیکس تھا تو عمران خان کو اپنے والد کا کمپلیکس۔ عمران خان توہم پرست ہیں، انہیں اس کی 80 کی دہائی میں ایک ہسپانوی خاتون نے بتایا تھا کہ اگر وہ سیاست میں آئے تو غیر طبعی موت مریں گے۔ پھر ایک جوتشی نے بتایا کہ سیاست میں جان بچا کر رستہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ سیاست میں آ گئے، اب جان بچا کر سیاست کرنے کے لیے ایک صوفی عورت کی ہدایات پر چل رہے ہیں، یعنی ان کی اہلیہ۔ ہدایات اتنی شدت سے لیتے ہیں کہ ایک اہم ترین وزارت کا قلمدان دوبارہ ہدایت پر ہی بدلا، یہاں اس کو تبدیل کیا۔ بھٹو اور عمران خان کی شخصیات میں کچھ بنیادی فرق بھی ہیں۔ بھٹو نے عوام کو زبان دی اور عالمی سطح پر اپنے دشمن بنائے۔ عمران خان نے روایتی سیاستدانوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا مگر زبان بندی بھی کڑی کی۔ عالمی سطح پر ابھی تک کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا کہ عالمی طاقتیں ان کی دشمن بن بیٹھے۔ بھٹو کے دور میں افغانستان پک رہا تھا تو آج پھر وہاں سے عالمی برادری اور امریکہ کی روانگی کے بعد اندرونی عدم استحکام کے شعلے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان پر اندرونی کے ساتھ ساتھ بیرونی اثرات کا بڑا اثر رہتا ہے۔ یہ اثر 1977 میں بھی تھا اور آج 2021 میں بھی موجود ہے۔ بھٹو پرجستہ کو اور ذہین تھے، لیکن اقتدار میں آ کر عدم مقبولیت کا شکار بھی ہوئے۔ ایک بار جلسے میں لوگوں نے غصے میں جوتے دکھائے تو بولے مجھے پتا ہے، ہنس کر بولے مجھے پتا ہے کہ چمڑے کی قیمت بڑھنے سے جوتے مہنگے ہو گئے ہیں۔ عمران خان بھی غیر مقبولیت کا شکار ہوتے ہوئے، لیکن برجستہ اور رواں نہیں ہے، لیکن تاریخ بدستور رواں ہے۔ عمران خان بھی بھٹو کی طرح اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو کے ساتھ کیا کیا وہ عمران خان کے ساتھ ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ کسی کو پتا نہیں، لیکن ڈر یہی رہتا ہے کہ تاریخ 5 جولائی 1977 کو نئے روپ میں نہ دہرائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔